بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بقرہ عید کی آمد ہے۔ اس عید پر کیوں جانور قربان کیے جاتے ہیں؟ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کس طرح مسلمانوں پر قربانی واجب ہوئی اور کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی آزمائش لی۔ لہٰذا اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیے گا۔ چلیے موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العزت کے انتہائی مطیع و فرما بردار پیغمبر تھے، جنہوں نے اللہ کے حکم پر اپنی بی بی حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور شیر خوار بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بے آب و گیار صحرا میں چھوڑا۔ ناظرین، تبلیغ دین کا ہر راستہ دراصل انقلاب کا راستہ ہے، اور شاہراہ انقلاب کبھی پھولوں کی سیج نہیں ہوتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی انہی آزمائشوں اور جدوجہد سے بھری پڑی ہے۔ ناظرین محترم، حضرت ابراہیم علیہ السلام بارگاہ خداوندی میں التجا کرتے ہیں کہ پروردگار، مجھے ایک نیک و صالح اور تیرے دین پر چلنے والا فرزند عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو شرف قبولیت عطا فرماتے ہیں۔ بارگاہ خداوندی سے انہیں اطاعت گزار بیٹا عطا ہوتا ہے، جن کا نام اسماعیل رکھا جاتا ہے۔ ایسا بیٹا جو باپ کی آنکھوں کا نور اور ان کی دیرینہ چاہتوں اور محبتوں کا مرکز ہو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑھاپے کا سہارا تھے۔ باپ اور بیٹے کی اس بے انتہا محبت کو دیکھ کر اللہ رب العزت نے ان کی محبت کی آزمائش فرمائی۔ جب ایک رات حضرت ابراہیم علیہ السلام سو رہے تھے تو انہیں خواب آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں حکم فرماتا ہے کہ اپنی سب سے پیاری اور عزیز چیز کو میری راہ میں قربان کر دیں۔ جیسے ہی صبح ہوئی تو آپ بیدار ہوئے اور سوچنے لگے کہ نبی کا خواب کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اس وقت آپ کے پاس بہت تعداد میں اونٹ موجود تھے۔ آپ نے 100 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کر دیے۔ پھر اگلی رات حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہی خواب آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے ابراہیم، اپنی سب سے پیاری اور عزیز چیز کو میری راہ میں قربان کرے۔ دوسرے دن آپ نے 200 اونٹ کی قربانی دی۔ تیسری رات جب سوئے پھر وہی غیب سے آواز آئی، اے ابراہیم، اپنی محبوب چیز میری راہ میں قربان کرے۔ جیسے ہی صبح ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام سوچنے لگے کہ سب سے محبوب چیز تو میرا بیٹا ہے۔ آپ علیہ السلام سوچنے لگے کہ کہیں یہ میرا امتحان تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میں سب سے زیادہ محبت اپنے پروردگار سے کرتا ہوں یا اپنے بیٹے سے۔ پھر آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ اپنے فرزند، اپنے لگتے جگر کو اللہ کی راہ میں قربان کریں گے۔ غور کیا جائے تو یہ مقام حیرت و استعجاب کا ہے۔ اللہ کے پیغمبر یہ اچھی طرح جانتے تھے کہ آج تک کسی انسان کی قربانی کا حکم نہیں دیا گیا، اور وہ اس پر لیت و لال سے بھی کام لے سکتے تھے، اور اس کا قرینہ بھی یہ تھا کہ اس کا حکم آپ علیہ السلام کو خواب میں دیا گیا تھا۔ لیکن پیغمبر کے ایمان اور عمل کی رفت تو دیکھے، انہوں نے ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر سارا قصہ اپنے لگتے جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کہہ سنایا، لیکن انہیں حکم نہیں دیا بلکہ ان کی رائے جانی۔ قربان جائیں اس پیغمبر زادے کی ایمانی عظمتوں پر بھی، جنہوں نے باپ کے حکم کو اللہ کا حکم جانتے ہوئے اس کی راہ میں قربان ہونے کے لیے فوراً سر تسلیم خم کر کے تاریخ انسانیت میں ذبیح اللہ کا منفرد اعزاز حاصل کیا۔ ناظرین گرامی، باپ بیٹا جانتے تھے کہ پیغمبر کا خواب وہی اللہ ہے۔ باپ بیٹے سے پوچھتا ہے، بیٹا بتا تیری کیا رضا ہے؟ اطاعت گزار بیٹا جواب دیتا ہے، ابا جان، آپ اپنے رب کے حکم کی تعمیل کیجئے، آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ قرآن پاک بتاتا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے اوندے منہ لٹا دیتے ہیں، اور اپنے لاڈلے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے چھری ہاتھ میں لیتے ہیں تو اسی لمحے غیب سے آواز آتی ہے کہ اے ابراہیم، تو نے اپنا خواب اور اللہ کا امر سچ کر دکھایا۔ ہم اسی طرح نیکوکاروں کو بہتر جزا دیتے ہیں۔ اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا حکم اللہ کے نبی کی بہت بڑی آزمائش اور امتحان تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس نازک امتحان میں کامیاب اور کامران ہوئے۔ آسمان سے ایک دمبا اتارا گیا
اور حکم ہوا ابراہیم تمہاری قربانی قبول ہوئی، ہم نے اسماعیل کی ذبح کو ایک عظیم ذبح کے ساتھ فدیہ کر دیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قربانی بھی بارگاہ الہی میں مقبول ہو گئی۔ ناظرین محترم، اب ذہن انسانی میں یہ سوال جنم لیتا ہے کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بچانا ہی مقصود تھا تو پھر ان کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا حکم کیوں ہوا؟ اور اگر حکم ہوا تھا تو ان کی زندگی کو تحفظ کیوں دیا گیا؟ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ اور بچایا اس لیے گیا کہ اس عظیم پیغمبر کی نسل پاک سے نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہونا تھی۔ اولاد ابراہیم میں تاجدار کائنات کو تشریف لانا تھا، اس لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ذبح کو جنت سے لائے گئے مینڈے کی قربانی کی صورت میں عظیم ذبح کے ساتھ بدل دیا گیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام محفوظ و معمور رہے۔ ناظرین محترم، قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی داستان عظمیت کو شاندار الفاظ میں دہرایا ہے۔ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر سے آزمائشوں کا مرحلہ گزر گیا۔ کامیابی کا روشن نور سیدنا ابراہیم کی پیشانی مبارک پر چمکنے لگا۔ اس وقت پیغام حق آیا کہ اے ابراہیم، ہم نے تیری ابدیت کو پرکھ لیا اور ہم نے تیری شان خلیلی کا امتحان لے لیا۔ ہم نے دیکھ لیا کہ تمہارے دل میں ہماری محبتوں کے کتنے سمندر گامزن ہیں۔ ہم نے تیری قربانیوں کا بھی مشاہدہ کیا، قدم قدم پر تیرے صبر و استقامت کو بھی پرکھا۔ ہم نے تیرے توکل اور کلمہ شکر کی ادائیگی کا وزن بھی دیکھا۔ ہماری تمام آزمائشوں پر پورا اترنے کے بعد اے ابراہیم، اب ایک خوشخبری بھی سن لو۔ وہ خوشخبری کیا ہے؟ وہ خوشخبری یہ ہے کہ اے ابراہیم، میں تجھے نسل بنی آدم کی امامت عطا کرتا ہوں، تمام امتوں کی امامت، تمام قوم آدم کی امامت۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، اے پروردگارا، کیا یہ امامت صرف میرے لیے ہے یا میری ذریت کی نسل کے لیے بھی؟ ارشاد ہوا، یہ امامت تجھے بھی عطا کی اور تیری نسل اور ذریت کو بھی بخشی، مگر شرط یہ ہے کہ امامت اس کا مقصد بنے گی جو تیرے نقش قدم پر چلے گا۔ ناظرین محترم، جب حضرت اسماعیل علیہ السلام سن بلوغت کو پہنچے تو مکہ معظم کی وادی میں اپنے والد بزرگوار حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں کعبۃ اللہ کی تعمیر کا حکم ہوا۔ یہ بہت عظیم انعام تھا جو سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد کے حصے میں آیا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے ہمارے گھر کی تعمیر کو مکمل کیا، جو مانگنا ہے مانگ لو، اپنی مشقت کا صلہ طلب کر لو۔ بارگاہ خداوندی میں ہاتھ اٹھ گئے، باری تعالیٰ، ہم نے تیرے گھر کی تیرے حکم سے تعمیر کی۔ اے پروردگار، تیرا سلسلہ نبوت و رسالت حضرت آدم علیہ السلام سے چلتا آ رہا ہے جو اس مقصد ہستی پر ختم ہو جائے گا۔ وہ عظیم رسول جس کے لیے تو نے ملتوں کو پیدا کیا، دنیائے رنگ و بو کو آراستہ کیا، آبشاروں کو بہنے کا ہنر بخشا، ہواؤں کو چلنے کی قوت عطا کی، وہ پیغمبر آخر الزماں جس کے لیے تو نے اپنا جلوہ بے نقاب کیا، وہ رسول برحق جس کی خاطر تو نے اپنی مخلوقات کو پردہ عدم سے وجود بخشا، جس کی خاطر تو نے انسانوں کے لیے ہدایت آسمانی کے سلسلے کا آغاز کیا۔ اس نبی آخر الزماں کا اس کائنات میں ظہور ہونے والا ہے۔ باری تعالیٰ نے فرمایا، ہاں ابراہیم، ہمارا وہ رسول محبوب آنے والا ہے، بتا ابراہیم تو کیا مانگتا ہے، میں عطا کروں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے پروردگار، اگر تعمیل حکم میں تو کچھ نوازنا چاہتا ہے تو اے پروردگار، اس آخری رسول کو میری اولاد سے مبعوث ہونے کا شرف نصیب فرما، میری ذریت کو نور محمدی کے جلووں سے ہمکنار کر دے، میری اولاد کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی سعادت نصیب فرما۔ ارشاد ہوا، ابراہیم، تو نے 3 چیزیں مانگ لی، نبوت و رسالت، ختم نبوت اور امت مسلمہ اپنی ذریت کے لیے مانگ لی ہے۔ ابراہیم، تو نے میری محبتوں اور رضا کے لیے میرا گھر تعمیر کیا اور دعا بھی مانگی ہے جسے میں رد نہیں کر سکتا۔ اے ابراہیم، جا خوش ہو جا،
ہم نے تیری مزدوری کے صلے میں یہ تینوں چیزیں عطا فرما دی۔ ناظرین محترم، اس ویڈیو کا یہی پہ اختتام کرتے ہیں۔ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آب زمزم کی کیا تاریخ ہے اور صفا و مروہ کی صحیح حاجیوں پر فرض ہونے کے پیچھے آخر کیا واقعہ ہے۔